برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وقال تعالی انما النسیء زیادۃ فی الکفر، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، اس آیت میں، یہ سورہ توبہ کی 36ویں آیت ہے، پھر آگے 37ویں آیت کا بھی کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی طرف اور ان سال کے مہینوں میں اشہر حرم کا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً مہینوں کی گنتی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ آگے فرمایا یہی دین مستقیم ہے۔ اب یہاں پہ حق تعالی شانہ کیا چیز سمجھانا چاہتے ہیں اور کس چیز کی اصلاح فرما رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ عند اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، شریعت الہی ہے۔ کب سے یہ شریعت شروع ہوئی؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اب آگے یہ فرمایا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اب اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فیما اوجبہ و اثبتہ، اللہ نے جس چیز کو اپنے ہاں ثابت کر رکھا ہے، یعنی یہ امر محکم ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح اللہ کے ہاں محکم ہے کہ اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب میری غرض آج کی اس مجلس سے صرف یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے تو ہم عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم حرمت والے مہینوں کو جانیں۔ یہ میری غرض ہے۔ بلاد عربیہ میں تو اکثر لوگ جانتے ہیں، مگر ہمارے ہاں بر صغیر میں اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ اب ان مہینوں کا حرمت والا ہونا، اس سے مراد کیا ہے، اور یہ مہینے کون کون سے ہیں، یا ان مہینوں کا ادب والا مہینہ ہونا۔ تو یہ مہینے اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانیت کی پیدائش سے بھی پہلے، یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے ایسے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے جب انسانوں کو زمین میں بھیجا اور یہ کہا کہ اہبطوا فی الارض، تو گویا کہ انسان کی خلقت سے پہلے ہی آسمان و زمین خلق ہو چکے تھے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے کیا ہیں؟
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ نے رسول اللہ کو دیا اور بیان قرآن بھی اللہ نے دیا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ نے فرمایا جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اسے پڑھا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، میری وحی کو، وحی ربانی کو یاد رکھنے کے لیے آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں جبریل کے پیچھے۔ کیوں کہ اس کو آپ کے سینے میں ثبت فرمانا اور پھر اس کی شرح بندوں کے سامنے اس کی توفیق دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرح فرمائی اشہر حرم کی، تو ان کے بارے میں ایک فرمایا کہ ایک مہینہ تو شہر رجب ہے، جسے رجب مضر بھی کہتے ہیں، کیونکہ عرب میں یہ قبیلہ مضر جنگجو تھا، جنگ کے اعتبار سے بڑا مشہور تھا۔ تو یہ جو لوگ سفر کرتے ان دنوں ان کو لوٹ لیتے، مگر رجب کا جب مہینہ داخل ہوتا تو یہ جنگ سے بعد آ جاتے۔ یہ ہے اس حرمت والے مہینے کا ادب جاہلی لوگوں میں، جاہلیت والے لوگوں میں، کفار میں۔ اور آگے اس کے علاوہ 3 اور مہینے کون ہیں؟ تو وہ فرمایا کہ وہ تینوں متوالی ہیں، پے در پے ہیں، اور سب سے پہلا ان میں کیا ہے؟ ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ و محرم، یہ 3 مسلسل ہیں، اور یہ رجب جو ہے شعبان سے پہلے جو آتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ رجب کا مہینہ جمادی الثانیہ کے بعد ہوتا ہے، اور آگے پھر شعبان، رمضان، اور ہم آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آخر رجب میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، حرمت والا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے؟ وَبَلِّغْنَا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان میں بھی پہنچا دے۔ تو اس کے لیے کوئی خصوصی عبادت، روزہ وغیرہ کوئی مقرر نہیں، لیکن اس مہینے کی حرمت یہ ہے جس طرح کہ صحابہ کرام سے اور اس امت کے سلف صالحین سب حضرات سے ثابت ہے۔ اور ایک قول ہے ابن عباس کا کہ فرماتے ہیں اختص اللہ 4 اشہر، اللہ نے مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خاص فرمایا۔ اور کیا فرمایا ان کی خصوصیت؟ جعلہن حرما، انہیں حرم بنایا، یعنی حرمت والا بنایا۔ وعظم حرماتہن، اور ان کی حرمت کی تعظیم فرمائی۔ وجعل الذنب فیہ اعظم، اللہ کی ان مہینوں میں نافرمانی دیگر مہینوں سے زیادہ بڑھ کر ہوگی۔ یہ ہے اصل ان کی حرمت۔ اور ہم ہیں کہ ہمیں نہ رجب کا پتہ ہے، نہ شعبان کا، نہ رمضان کا، نہ محرم کا۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلَ الذَّنبَ فِيهِنَّ أَعْظَمَ، کہ گناہ ان میں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمَ، اسی طرح اس میں اجر بھی بڑھ جاتا ہے عمل صالح کا۔ قال کعب اختار اللہ الزمان فأحبہ الی اللہ الاشہر الحرم، کہ اللہ نے جب زمانے کو اختیار فرمایا تو ان میں سے احب اللہ کے ہاں اشہر حرم ہیں۔ یہ بات تو سبھی کے علم میں تھی کہ حرمت والے، ادب والے مہینے کون کون سے ہیں؟ محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ تینوں اکٹھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب، یہ سب کے علم میں تھا۔ مگر وہ اپنی مصلحتوں کی خاطر
دیکھیں کیسے بندے انحراف کرتے ہیں جب اپنی بندگی میں، عبودیت میں، اطاعت میں ان کا نفس ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ یہ کرتے کہ چلیں جی 4 مہینے ہی ہیں نا، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم رجب میں پابند ہوں، ہم پابند ہو جائیں گے شعبان میں، یا شعبان کی بجائے رمضان میں، تو آگے پیچھے کر دیتے حرمت والے مہینوں کو ان کی جگہ سے۔ تو اہل جاہلیت کی طرح اپنی مصلحت کی خاطر اللہ کے احکام کو آگے پیچھے کرنا، تو اصل میں اس میں سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے مستقیم بندے بنیں۔ ذالک الدین القیم، مستقیم دین یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اس کے حکم کے مطابق ہم کریں۔ تو آگے پھر یہ فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ آگے پیچھے یہ کرنا یہ تو کفر میں اور ترقی ہو گئی، کہ یہ تو تم نے پاسداری کی کہ تم نہیں لڑتے ہو، مگر اپنی طرف سے تم نے شریعت بنا لی کہ جو رجب میں تھا اس کو جمادی ثانیہ میں آپ نے کر دیا، یا اس کو شعبان میں کر دیا، یا جو کام تم لوگوں نے 3 مہینے مسلسل، اب کیسے رکتے تم چوری ڈکیتی سے اور اپنے جرائم سے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو ان کو آگے پیچھے کر دیتے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کبھی کسی سال اس کو حلال مہینہ بنا لیتے اور دوسرے کو حرام مہینہ، کبھی اس کو حرام مہینہ اور دوسرے کو حلال مہینہ۔ تو بہرحال امت کے سلف صالحین صحابہ کرام سے، خصوصاً ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانوں کو اختیار کیا اور پھر ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ اب ان کا ادب اور حرمت یہ ہے کہ جو شخص ان مہینوں میں اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کا اکثر تأثیراً، تو یہ اطاعت اس کو اللہ کے ہاں قرب میں اور اللہ کے ہاں مقام عطا فرنے میں اس کی تاثیر زیادہ ہوگی۔ اور ان اوقات میں جو شخص کوئی معصیت کرے گا تو یقیناً اس کی معصیت عقوبت میں اللہ کے ہاں زیادہ ہوگی۔ تو اب ان کی حرمت اور ادب کا تقاضا یہ ہے، اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جہاں بھی دنیا میں ہوں گے، رجب کا مہینہ چڑھے گا، چاند طلوع ہوگا، اور جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کون سے حرمت والے مہینے ہیں سال میں اور کون سا مہینہ رجب ہے، تو کم از کم اس بیان کی برکت سے آپ یہ تو یاد رکھیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، تو یہ 6 مہینے ہیں، اور آگے آ گیا رجب۔ تو رجب کا چاند بھی دنیا میں اسی طرح طلوع ہوتا ہے جیسے شعبان اور رمضان کا، جیسے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا، اور جیسے کہ محرم کا۔ اب محرم کے مہینے میں ہم لوگوں نے اپنے ملکوں میں اپنی بدعات اور رسوم اور اضافات بنا رکھے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں شریعت اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے، اور دین کو اللہ نے جناب رسول اللہ پہ کامل و مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جناب رسول اللہ پر عرفات کے اندر آخری حج میں، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، ایک ہی حج آپ نے فرمایا، اس میں نازل ہوئی تھی۔ تو دین کا کمال اتمام ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی اشارے نہیں،
جناب رسول اللہ کے بعد، تو اب ہم خود محرم کی بدعات یا رجب کی بدعات اگر بنائیں گے تو یاد رکھیں یہ ان مہینوں کی حرمت نہیں، یہ ان مہینوں کا ادب نہیں، بلکہ کیا ہے؟ زیادۃ فی الکفر، یہ تو اللہ کی نافرمانی میں زیادتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان امور سے بچائے جو کہ شریعت کے خلاف امور ہیں۔ ان مہینوں کے اندر یہ تو رغبت ضرور ہو ہمیں کہ ہم نیکی کو زیادہ کریں اور برائی سے ریاضت کر کے بچیں، قصد کر کے اتباع دین کی نیت سے ہم بچیں، یہ تو ہم ضرور کریں، مگر اپنی طرف سے کوئی چیز ان مقدس مہینوں میں وضع نہ کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی شریعت کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور حرمت والے زمانوں کی حرمت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق ہو کہ ہم ان مہینوں میں طاعات اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں اور اس کی معصیت سے بچ کے بھی اللہ کو راضی کر سکیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حرمت والے زمانے کی احترام اور ادب کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔